حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن یا تو تیرے حق میں دلیل ہے یا تیرے خلاف دلیل ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر ہم قرآن کے حقوق کو ادا نہیں کر رہے، ان کی پاسداری نہیں کر رہے، تو کل اللہ کی بارگاہ میں یہ قرآن ہمارا مخالف ہوگا، ہمارے خلاف جھگڑا کرے گا، جس طرح ایک انسان دوسرے انسان کے خلاف جھگڑتا ہے۔ اگر ہم اس کے حقوق کی پاسداری کریں گے، ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ ہمارے حق میں دلیل بنے گا، ہمارا سفارشی بنے گا۔ قرآن کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ ہم اس بات پر ایمان لائیں کہ یہ ہمارے اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اسی بات کا تقاضا یہ بھی ہوگا ہم یہ سمجھیں اور اس بات کو نہ صرف یہ کہ سمجھیں بلکہ اپنے عمل میں بھی لائیں کہ ہماری زندگی کے تمام کاموں کی، تمام مسائل کی تمام مشکلات کا حل وہ قرآن میں موجود ہے، اور قرآن سے ڈھونڈنے کی کوشش کریں، اس کے لیے علماء سے رابطہ کریں۔ یہ مطلب ہے قرآن پر ایمان لانے کا۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کیا کریں۔ آج ہم دنیاوی ڈگریاں لینے کے لیے، دنیاوی پیشے حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسہ بھی ہے، وقت بھی ہے، لیکن قرآن سیکھنے کے لیے، قرآن کو ناظرہ پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ پوری زندگی گزار دی اور قرآن پڑھنا نہیں آتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن ہمارے مخالف کھڑا ہو۔ تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن پاک میں جو اللہ نے احکامات، نصیحتیں اور قصے بیان کیے ہیں، ان میں غور و فکر کریں، ان میں سوچیں کہ ہمارے لیے کیا مطالبہ ہے اللہ کا، ہم سے کیا مطالبہ اللہ کر رہے ہیں ان آیات میں، ان نصیحتوں میں۔ چوتھا حق یہ ہے کہ جتنا ہو سکے قرآن کی تعلیمات کو پھیلائیں۔ یہ حقوق اگر ہم پورے کریں گے، انشاءاللہ قرآن ہمارے حق میں دلیل بنے گا، ہمارا سفارشی بنے گا۔ اگر ہم یہ حقوق پورے نہ کر پائے، ان سے ہم نے آنکھیں بند رکھیں، تو قرآن میں آتا ہے کہ رسول خود کھڑا ہوگا اور کہے گا، اے اللہ، میری اس قوم نے قرآن کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا کے الفاظ آئے ہیں۔ اللہ پاک میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی قرآن کو سفارشی بنائے، آمین۔